رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب خالق کائنات نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کے بارے میں اپنے محبوب کے لیے لفظ رحمت کا انتخاب کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ بھیجنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بھیجنے کے لیے استطاعت کا ہونا ضروری ہے، اور لینے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، اور جسے بھیجا جا رہا ہے اس کا قابل قبول ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بھیجا سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے پاس خط بھیجا، یا ایک باپ نے اپنے بیٹے کے پاس خط بھیجا، تو بھیجنے والا باپ ہے اور جو بھیجا جا رہا ہے وہ خط ہے۔ جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے وہ بیٹا ہے، تو نہ تو خط باپ کی طرح ہے اور نہ ہی بیٹا خط کی طرح ہے۔ باپ بیٹے کی طرح نہیں ہے، اور خط نہ بیٹے کی طرح ہے نہ باپ کی طرح ہے، تینوں سے جدا ہے۔ اور جو بیٹا ہے وہ نہ باپ کی طرح ہے نہ اس خط کی طرح ہے۔ بھیجنے والا باپ ہے، پہنچنے والا خط ہے، جس کے پاس بھیجا گیا ہے وہ بیٹا ہے۔ تو یہ مثال اس لیے ہے کہ جب باپ نے خط بھیجا ہے تو بھیجنے والا باپ ہے، باپ اپنے بیٹے کی طرح نہیں اور خط باپ کی طرح نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر جس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ بھیجنے والا خدا ہے، آنے والے مصطفیٰ ہے، جس کے پاس بھیجا ہے وہ مصطفیٰ کی امت ہے۔ تو نہ تو مصطفیٰ خدا کی طرح ہے اور نہ امت مصطفیٰ کی طرح ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حسن آمد رسول کانفرنس، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بھیجنے والا خدا ہے، اس کے بعد کم مطلب بڑا ہوتا، آنے والے مصطفیٰ ہے، اور جس کے پاس بھیجا ہے وہ امت ہے۔ تو نہ تو امت مصطفیٰ کی طرح ہے اور نہ مصطفیٰ خدا کی طرح ہے۔ مصطفیٰ نہ خدا کی طرح ہے اور نہ امت مصطفیٰ کی طرح ہے۔ تو پھر جو وہابی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہماری طرح بشر ہے، مصطفیٰ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، اللہ نے قرآن پاک میں تو فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو میں پوچھتا ہوں دیوبندی وہابیوں سے یہ بتاؤ ذرا، خدا نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب سارے جہاں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا کسی دیوبندی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دیوبندی میں نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہابی میں نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور جہاں کافروں کی بات آئی اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب فرما دو آپ کافروں سے۔ تو اللہ رب العزت نے تو کسی وہابی کے لیے، کسی دیوبندی کے لیے، کسی سنی صحیح العقیدہ کے لیے بھی نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اسی لیے ہم اور آپ مصطفیٰ کے روزے کی طرف تو منہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ تو جس طرح سے بھیجنے والا خدا ہے، آنے والے مصطفیٰ ہے، جن کے پاس بھیجا گیا ہے وہ امت ہے، تو نہ تو امت مصطفیٰ کی طرح ہے نہ مصطفیٰ خدا کی طرح ہے۔ جب تینوں الگ الگ ہیں، پھر ہم جو مزارات پر جاتے ہیں تو پھر ان وہابیوں کا یہ عقیدہ اور یہ کہنا کہ جو اولیاء جو انبیاء
دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے، معذاللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو مانگا ان سے جاتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں۔ مانگنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے اس کا بھی زندہ ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ہم مزارات پر جا کر اولیاء کرام سے مانگتے تو یا تو اولیاء کرام زندہ ہے، ہم اسی لیے مانگتے ہیں، اور ہم بھی زندہ ہیں، تو زندہ زندے سے مانگتا ہے، مردے سے نہیں مانگتا۔ مانگنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے اس کا بھی زندہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جب مانگنے والا زندہ ہے مردے سے مانگے گا تو مردہ دے گا کیا؟ اور اگر مانگنے والا مردہ ہے وہ زندے سے مانگے تو جو مانگ رہا ہے وہ مردہ ہے، لے گا کیا؟ تو اس لیے دینے کے لیے بھی زندہ ہونا ضروری ہے اور لینے کے لیے بھی زندہ ہونا ضروری ہے۔ جب زندگی کی بات آ گئی، زندہ ہونے کی بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں، یہاں ہم زندہ، مدینے میں مصطفیٰ زندہ، ہم یہاں زندہ، صدیق اکبر وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، عمر فاروق اعظم وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، عثمان غنی وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، مولا علی وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، حسین اعظم وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، غوث اعظم بغداد میں زندہ، ہم یہاں زندہ، خواجہ غریب نواز اجمیر میں زندہ، ہم یہاں زندہ، صابر پاک قدیر میں زندہ، ہم یہاں زندہ، نظام الدین اولیاء دہلی میں زندہ، ہم یہاں زندہ، بریلی کا تاجدار بریلی میں زندہ۔ جب زندگی کی بات آ گئی تو سنو، بریلی کا تاجدار، عاشق مصطفیٰ، مصطفیٰ کا دیوانہ، مصطفیٰ کا عاشق چلا مدینے کی طرف کو، اور مدینے میں پہنچنے کے بعد میں میرے آقا کی روزے کی جالیوں کو چوما، اور چومنے کے بعد میں ان جالیوں کو اپنے ہاتھوں سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے لگانے کے بعد میں اپنے آنکھوں سے لگا لیا، گویا اپنے آنکھوں کا بوسہ لے لیا ہو، گویا ان جالیوں کا بوسہ لے لیا ہو، اور اپنے ہونٹوں سے چوما، عرض کرتے یا رسول اللہ چلمن ہٹا دو، پردہ سرکا دو، اسے چہرہ کا دیدار کرا دو، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کو ایک نہیں ہو گیا، چلمن ہٹا نہیں، پردہ سرکا نہیں، رخ انور کا دیدار ہوا نہیں، بریلی کے تاجدار کو ایک دن ہو گیا، جب دیدار نہیں ہوا دوسرا دن ہوا، بریلی کے تاجدار میرے مصطفیٰ کی روزے کی طرح دیدار کو چومتے ہیں، جالیوں کو چومتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ چلمن ہٹا دو، پردہ ہٹا دو، یا رسول اللہ رخ رسالت کا دیدار کرا دو، لیکن تیسرا دن ہو گیا، بریلی کے تاجدار نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، جس سے کتے ہزار پھرتے ہیں، بریلی کے تاجدار نے اتنا کہا کہ یا رسول اللہ مجھ جیسے کتے بریلی میں ہزار پھرتے ہیں، ساری دنیا میں ہزار پھرتے ہیں، یا رسول اللہ چلمن ہٹا دو، چہرہ دکھا دو، پردہ ہٹا دو، لیکن جب 3 دن ہو گئے بریلی کے تاجدار نے کہا یا رسول اللہ مجھ جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں، میرے آقا کی طرف دیوار سے آواز آئی، پردہ ہٹ گیا، چلمن فرق گیا، بریلی کے تاجدار کو میرے مصطفیٰ کے رخ رسالت کا دیدار ہو گیا، بریلی کے تاجدار نے میرے آقا کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء سنت، زندہ باد، زندہ باد۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہم یہاں زندہ، مصطفیٰ مدینے میں زندہ، ہم یہاں زندہ، بریلی کا تاجدار بریلی میں زندہ، ہم زندوں سے مانگتے ہیں، ہم بھی زندہ، اولیاء بھی زندہ۔ تو جیسے مانگنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، دینے کے لیے بھی زندہ ہونا ضروری ہے۔ جب بات یہ آ گئی ہے تو ایک بات اور آپ ذرا کو سمجھا دوں، محبتوں کے ساتھ کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 3 کافر اکٹھا ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی محمد الرسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا سرکار اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ ایسا کیجئے کھجور کی گٹلی ہو اور سرکار اس کھجور کی گٹلی کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے، سرکار آج دفن کیا جائے، رات ہی رات میں پودا اس سے جوان ہو جائے اور رات ہی رات میں کھجوریں نکل آئے، صبح کو آپ کھجوریں توڑ کے ہمیں کھلا دو، مسلمان ہو جائے گا۔ تو میرے مصطفیٰ کے اختیار میں اگر یہ نہیں ہوگا تو میرے نبی فرماتے ایسا ہونا تو محال ہے، ایسا ہونا تو محال ہے۔
لیکن نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا آ جاؤ ہم اس پر بھی راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کے ساتھ ساتھ چلے، ایک کھجور کی گٹھلی لے لی گئی، میرے نبی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ تینوں میرے آقا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ گئے پہاڑی پر جانے کے بعد جو میرے مصطفیٰ نے انہیں کے ہاتھوں سے گڈھا کھدوایا اور میرے سرکار نے انہیں کے ہاتھوں میں کھجور کی گٹھلی کو دے دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اب اپنے ہی ہاتھوں سے اس گڈھے میں اس گٹھلی کو ڈال دو، انہوں نے ڈال دیا۔ میرے نبی نے فرمایا اسے دفن کر دو، انہوں نے دفن کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا بڑا سا پتھر رکھ دو، انہوں نے بڑا سا پتھر رکھ دیا۔ یہ تینوں کافر سمجھ کیا رہے تھے، ایک گٹھلی کو اگر دفن کیا جائے تو رات ہی رات میں اس سے پودا جوان ہو جائے، رات ہی رات میں کھجوریں نکل آئے اور صبح کو نبی کھلاوے، ایسا ہو رہا تو محال ہے۔ رات ہی رات میں کوئی پودا بھلا جوان کیسے ہو سکتا ہے، لیکن انہیں خبر نہیں تھی۔ میرے نبی نے انہیں کے ہاتھوں سے گٹھلی کو دفن کرا دیا، بڑا سا پتھر رکھوا دیا، چلے آئے۔ لیکن رات کے سناٹے میں میرے مصطفیٰ نے مصلی پر سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ خالق کائنات مولا، تم تینوں کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، پروردگارا ان تینوں کے سینوں میں ایمان ڈالنا تیرا کام ہے، اے پروردگارا لے کر میں آ گیا ہوں، مولا ان کے سینوں میں ایمان اب تو ڈالنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ رات کے پہر میں، رات کے سناٹے میں یہ دعائیں کر رہے ہیں، مولا ان تینوں کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، پروردگارا ان کے سینوں میں ایمان ڈالنا تیرا کام ہے۔ رات کے سناٹے میں وہ تینوں ادھر اٹھے، اٹھنے کے بعد میں سوچا نبی جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ پودا جم کے آ نہ جائے، تو ایسا کرتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی لے کر آ جاتے ہیں۔ رات ہی رات میں اٹھے، اٹھنے کے بعد اس پہاڑی پر گئے، جانے کے بعد میں پتھر کو ہٹایا، گڈھے کو کھودا، گٹھلی کو نکالا، پھر اس گڈھے کو دوبارہ سے ویسے ہی کر دیا، بڑا سا پتھر رکھ دیا، چلے آئے۔ لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ میرے مصطفیٰ ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی ساری باتیں سماعت فرما رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ رات ہی کے عالم میں یہ تینوں کیا کر کے آئے۔ صبح صادق کا وقت ہوا، فجر کے بعد دیکھا میرے مصطفیٰ کے دروازے پر کھڑے، عرض کرتے یا رسول اللہ چلو اب ہمیں کھجور کھلا دو، ہمیں کھجور کھلاؤ گے ہم تینوں مسلمان ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا ایسا ہے تو چلو میرے ساتھ۔ اب میرے مصطفیٰ آگے آگے جا رہے، وہ تینوں کے تینوں کا پھر پیچھے پیچھے آپس میں باتیں کرتے کرتے جا رہے، اور باتیں کیا کر رہے تھے، بات یہی کر رہے تھے کہ ایک ہی رات میں پودا جوان کیسے ہو سکتا ہے، اگر پودا جوان ہوتا بھی تو گڈھلی تو رات ہم چرا کر لے کر آ گئے، مصطفیٰ کو خبر کیسے ہوگی۔ لیکن انہیں خبر یہ نہیں تھی کہ مصطفیٰ کو اس بات کی بھی خبر ہے۔ رات ہی کے عالم میں گڈھلی چرا کر لے آئے، لیکن صبح صادق کا وقت، صبح کے بعد میں فجر کے بعد میں میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے تینوں چلنے لگے، میرے آقا آگے آگے جا رہے تو آپس میں باتیں کرتے کرتے جا رہے، پودا ہوگا ہی نہیں، کھجوریں کھلائیں گے کیسے، ہم کہہ دیں گے یہ کافی، ہم یہ کہہ دیں گے کہ جھوٹے ہیں یہ، لیکن خبر نہیں تھی کہ میرے مصطفیٰ ان سب کو جانتے ہیں۔ فرمایا چلو آؤ میں تمہیں کھجور کھلا دیتا ہوں، آؤ میرے پیچھے پیچھے، میرے آقا کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، پہاڑی پر گئے، پہاڑی پر دیکھا کہ ایک ہرا بھرا پودا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہرا بھرا پودا نظر آیا۔ ان تینوں نے دیکھا کہ رات گٹھلی تو چرا کے لے آئے، لیکن یہ پودا کیسے جم گیا۔ لیکن انہوں نے سوچا چلو گٹھلی تو چرا کے لے آئے، کھجوریں تھوڑی آئی ہوں گی۔ کہا اچھا سرکار کھجوریں تو کھلاتا تبھی تو مسلمان ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ابھی تجھے کھجور بھی کھلائیں گے، آؤ آگے۔ جانے کے بعد اس درخت کے قریب گئے، جب درخت کے کبھی ادھر کو لپیٹے لیے، کبھی ادھر کو لپیٹے لیے، جب ان کی طرف کو لپیٹے لیے تو بولے آج پھنس گئے۔ بولے سرکار کھجوریں تو کھلاؤ، تو میرے نبی نے اپنے مقدس ہاتھوں سے کھجور توڑی انہیں دے دی، کھجور توڑی انہیں دے دی۔ میرے نبی کھجوریں توڑ لیں وہ تینوں کافر کھا رہے، کھجوریں توڑ لیں وہ تینوں کھا رہے، کھاتے 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 کوئی بہانہ نہیں ملا، بولے سرکار اس میں گٹھلی نہیں ہے۔ نبی سے بولے کہ سرکار اس میں گٹھلی ہے نہیں، میرے نبی نے فرمایا گٹھلی ہوگی کہاں سے،
رات گزری تو تم چھڑا کے لے گئے، ان تینوں نے اتنا سنا، میرے نبی کے قدموں میں گر گئے، حد کرتے پروردگارا ہم نے تجھے نہیں دیکھا، اے مالک مولا ہم نے تیری ذات کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے تجھے نہیں دیکھا ہے، ہم نے دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے کہ دیکھے تجھ کو خدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن آمد رسول، زندہ باد زندہ باد۔ عرض کرتے پروردگارا ہم نے تجھے نہیں دیکھا، تیری ذات کو نہیں دیکھا، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا۔ بہرحال میرے بولنے بات سننے میں جو بھی غلطی ہوئی مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔